بیان کی تاریخ ہفتہ 28 جمادی الاولیٰ سن 1417 ہجری۔ ایک بہت بڑی خامی جس کو دین میں خامی، اسلام میں خامی ایک بہت بڑی یہ ہے کہ لوگ جب کام کرتے ہیں تو اپنے خیال میں وہ بہت سوچ سمجھ کر کام کرتے ہیں، مگر اس کے بعد پھر جب ان کاموں میں کچھ نقصانات سامنے آتے ہیں پھر پریشان ہوتے ہیں۔ پھر کوئی سوچتا ہے کہ ہم نے یہ کام نہ کیا ہوتا تو اچھا تھا، کوئی سوچتا ہے کہ اگر یہ کام کر لیا ہوتا تو اچھا تھا، ایسے سوچتے رہتے ہیں اور پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں، ہر وقت پریشان رہتے ہیں۔ اس کا طریقہ سمجھیے۔ نمبر 1، تعلقات رکھیں دیندار لوگوں سے۔ کوئی بھی کام کرنے کے لیے پہلے یہ سوچیں کہ کسی کے ساتھ اگر آپ کا کوئی معاملہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو دیندار کو مقدم رکھیں۔ خاص طور پر رشتوں کے معاملے میں، شادی وغیرہ کرنے کے جو رشتے ہیں دینداری کو سب سے مقدم رکھیں۔ اس کی خاطر اپنے قریبی رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑے، کنبے کو چھوڑنا پڑے، پورے خاندان کو چھوڑنا پڑے، اپنے وطن کے لوگوں کو چھوڑنا پڑے، کچھ بھی ہو جائے دینداری پر ہر چیز کو قربان کر دیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً۔ یہ ہے تو ہجرت کے بارے میں۔ جو شخص بھی فی سبیل اللہ، اللہ کی خاطر، دین کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر جو شخص بھی اپنے ماحول کو چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت بڑی وسعت پیدا فرمائیں گے، بہت بڑی وسعت، اس پر تنگی نہیں آئے گی، وسعت پیدا فرمائیں گے۔ کتنی بڑی بشارت ہے، مراغما فی الارض وسعہ۔ اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں تو پھر یہ قیود کیوں کہ اپنے خاندان کا ہو یا اپنے وطن کا ہو، خواہ وہ بے دینی کیوں نہ ہو، اس کو ترجیح دی جاتی ہے، تو یہ نظریہ غلط ہے۔ ایسے ہی دوسری آیت میں فرمایا ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فیم کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواهم جہنم وساءت مصیرا۔ فرمایا جب ہجرت کا حکم ہوا، مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کا حکم ہوا تو بعض لوگ ہجرت نہیں کر رہے تھے۔ ان کو اس آیت میں تنبیہ کی گئی ہے کہ یہ ہجرت نہیں کرتے۔ جب ملائکہ جان قبض کرنے والے ان کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ ملائکہ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے ہجرت کیوں نہیں کی، اسلام کا کھل کر اعلان کیوں نہیں کیا، کیوں چھپائے رکھا خود کو؟ تو وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم کنا مستضعفین فی الارض، ہم تو عاجز تھے اور ڈرتے تھے دشمنوں سے، اس لیے ہم نہیں کر پائے۔ فرشتے یہ کہیں گے کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ ہجرت کر کے چلے جاتے دوسری جگہ پر، وہاں اللہ کی عبادت کرتے، اسلام کا مظاہرہ کرتے اور جا کر جہاد بھی کرتے، تو ہجرت کیوں نہیں کی؟ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور ایک خاص جگہ میں بند ہو کر کے بیٹھ گئے، فاولئک مأواہم جہنم، ان کی جگہ جہنم ہے اور بہت بری جگہ ہے۔ یہ ہیں تو ہجرت کے بارے میں، مگر میں یہ آیات اکثر بیان کرتا رہتا ہوں، بتاتا رہتا ہوں کہ یہ ہر معاملے کے بارے میں یہی حکم ہے۔ شادیاں ہوں یا یہ کہ دوسرے تجارت وغیرہ کے تعلقات ہوں یا اور کوئی لین دین وغیرہ کے جو بھی تعلقات ہوں، دینداری کو مقدم رکھیں۔ اگر یہ کہیں کہ ہمیں وہ کچھ صحیح
تجارت نہیں چل رہی تھی، صحیح رشتہ دیندار نہیں مل رہا تھا، تو آپ نے اس کو محدود کیوں کر دیا؟ جہاں کہیں بھی آپ کو دینداری نظر آئے تو اللہ کی رضا کے لیے اس کو سب سے مقدم رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها اظفر بذات الدین تربت یداک۔ رشتے کرنے میں 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ لوگ رشتے کرنے میں سب سے پہلے مال کو دیکھتے ہیں، نہ جوانی، نہ صحت، نہ صورت، نہ سیرت۔ کیسا ہی بدصورت ہو، کتنا ہی بڈھا ہو، اٹھنا چاہتا ہو، کمر جھکی ہوئی ہو، منہ میں دانت ایک بھی نہ ہو، آنکھوں سے نظر نہ آتا ہو، مگر مال ہو مال۔ مال کے ہوس نے دنیا کو تباہ کر دیا ہے۔ دوسرے درجے میں حسب کو دیکھتے ہیں، دنیاوی عزت، اہل دنیا کی نظر میں کوئی اونچا مقام رکھتا ہو۔ تیسرے درجے میں حسن و جمال کو دیکھتے ہیں۔ آخری درجہ میں اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو رشتہ کرتے وقت صرف دین کو دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید سے فرمایا ہے کہ رشتے کرتے وقت دین کو سب سے مقدم رکھو۔ باقی چیزیں ساتھ ہو جائیں تو چلیے، وہ چیزیں بھی نعمت ہیں۔ دیندار کے پاس مال ہے تو وہ بھی اس کے دین میں کام آئے گا، دیندار کے پاس جمال ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، دیندار کے پاس کوئی منصب ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت میں اسے اپنے منصب سے وجاہت سے کام لے گا۔ وہ ساری چیزیں اس کے لیے دین میں معین بن جاتی ہیں۔ اور دیندار نہیں تو یہ ساری چیزیں فسق و فجور میں اور بے دینی میں معین بنے گی۔ دین کو سب سے مقدم رکھو، یہ نمبر یاد رکھیں۔ کام کرتے وقت سب سے پہلی بات دینداری۔ ایک حدیث اور سن لیجئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یاکل طعامک الا تقی، تیرا کھانا صرف متقی لوگ کھائیں۔ متقی کے معنی وہ وہمی وغیرہ نہیں جس کی تفصیل کبھی کبھی بتاتا رہتا ہوں۔ متقی کے معنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتے ہیں ان کو متقی کہتے ہیں۔ تیرا کھانا صرف متقی لوگ کھائیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی مہمان آ گیا اور وہ فاسق فاجر یا کافر ہے تو آپ اس کو کھانا نہ کھلائیں۔ جو مہمان آ گیا اس کو تو کھلانا ہی پڑے گا، کافر اس کو بھی کھلائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ تعلقات رکھیں متقین سے۔ جن لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوں گے وہی لوگ زیادہ تر آپ کے پاس آئے جائیں گے۔ تجارت کی وجہ سے لوگ آتے جاتے ہیں، رشتوں کی وجہ سے لوگ آتے جاتے ہیں، دوسرے دنیا کے کاموں کی وجہ سے آپس میں آتے جاتے ہیں۔ تو آپ اپنے تعلقات جب قائم کریں گے نیک لوگوں کے ساتھ تو پھر وہی آئیں گے، پھر انہیں کو کھانا کھلاؤ۔ تعلقات ہی بے دین لوگوں کے ساتھ رکھیں گے تو آپ کا 24 گھنٹے جو کھانے پینے کا سلسلہ جاری رکھے گا، جو بھی آیا بسکٹ اور چائے اور پھل اور جو بھی آیا اور خود بھی کہیں گے تو خود بھی کھا پی رہے ہیں، وہ بھی آیا آپ کے بار بار کھلاتے رہتے ہیں سارا دن۔ تو بے دین لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوں گے تو بے دین لوگوں کو کھلائیں گے۔ تو ایک شرط تو یہ ہو گئی کہ اپنا ہر تعلق ہر مرحلے سے پہلے، ہر معاملے سے پہلے سوچیں کہ دیندار کے ساتھ۔ نمبر 2، پھر کام کرنے سے پہلے استخارہ بھی کریں، استشارہ بھی کریں۔ استخارہ کریں سنت کے مطابق، 2 رکعت نفل پڑھ کر وہ دعائے معثور پڑھیں۔ اس کے بعد اس دعا کے بعد کوئی خواب وغیرہ نظر آنا ضروری نہیں ہے۔ وہ لوگوں نے ایسی خام خواہ کی باتیں بنا رکھی ہے۔ دعائے استخارہ کا جو مضمون ہے وہی اس سے مقصود ہے۔ اس کا مضمون یہ ہے کہ یا اللہ یہ کام تیرے علم میں اگر میرے لیے دنیا کے لحاظ سے
آخرت کے لحاظ سے، حال کے لحاظ سے، استقبال کے لحاظ سے اگر یہ کام تیرے علم میں میرے لیے نافع ہے تو مقدر فرما، اس میں برکت عطا فرما، اس کے اسباب پیدا فرما دے، اور اگر کسی لحاظ سے میرے لیے یہ نافع نہیں ہے، مضر ہے، خود دنیا کے لحاظ سے یا آخرت کے لحاظ سے یا حال کے لحاظ سے یا استقبال کے لحاظ سے، تو پھر اس کو مجھ سے ہٹا دے، مجھے اس سے ہٹا دے، اس کو مجھ سے ہٹا دے۔ تو عالم ہے، میں نہیں جانتا، تو قادر ہے، میں عاجز ہوں۔ ان صفتوں کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ اب یقین رکھے کہ جب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر لی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہتر نتائج مرتب ہوں گے، اس دعا کے قبول ہونے کا وعدہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استخارے کی دعا اتنی تاکید سے تعلیم فرماتے تھے جیسے قرآن کی آیت، اور فرمایا کہ ما خواب من استخار، جس نے استخارہ کر دیا وہ کبھی خسارے میں نہیں رہے گا۔ بس سنت کے مطابق استخارہ کرنا ضروری ہے، خواب وغیرہ دیکھنا کوئی ضروری نہیں، آگے نتائج جو کچھ بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی مرتب ہو جائے اس پر انسان کو راضی رہنا چاہیے، اور اسی کے لیے وہ اسی کو اپنے لیے نافع سمجھے، یہ یقین رکھنا چاہیے، اس پر ایمان رکھنا چاہیے کہ یہی میرے لیے نافع ہے۔ تیسرا نمبر، استخارے کے بعد یا ساتھ ساتھ استشارہ، مشورہ کریں۔ مشورے کے لیے چند شرطیں ہیں۔ نمبر 1 کہ عورتوں سے مشورہ تو قطعاً نہ کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تمہارے کام آپس میں مشورے سے طے پائیں گے، اور جب تک تمہارے غنی لوگ، مالدار لوگ سخی رہیں گے، اور جب تک تمہارے حکام نیک لوگ رہیں گے، اس وقت تک زمین کا ظاہر زمین کے باطن سے تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی زندہ رہنا موت سے بہتر ہے۔ اور جب یہ تینوں کام بگڑ گئے، تینوں میں سے ایک بگڑ گیا، مشورے ہونے لگے عورتوں سے، اور حکام ہو گئے بے دین شریر لوگ، اور غنی مالدار لوگ، ان میں آ گیا بخل۔ جب یہ 3 کام ہو گئے یا تینوں میں سے کچھ ہونے لگے تو پھر اس زندگی سے موت بہتر ہے، پھر زمین کا پیٹ تمہارے لیے زمین کے ظاہر سے زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے عورتوں سے مشورہ تو قطعاً نہ لیا جائے، خاص طور پر شادی وغیرہ کے معاملات میں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی عورتوں کا کام، سارا انہی کے سپرد کر دیتے ہیں، یہ انہی کا کام ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے۔ انسان عقل سے کام لے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کام کرے۔ عورتوں سے اگر پوچھنا ہو تو اس میں 2 مصلحتیں سامنے رکھ کر تھوڑا سا پوچھ لیا جائے۔ ایک مصلحت تو یہ کہ ذرا سی دل جوئی ہو جائے، تھوڑا سا اس کو خوش کرنے کے لیے بات تو تیری بالکل نہیں مانیں گے، یہ تو دل میں طے کر لے، تیری بات تو قطعاً نہیں مانیں گے، بس یہ تو دل میں طے شدہ ہو۔ آگے ذرا سی دل جوئی کے لیے بیگم صاحبہ کیا فرماتی ہیں، یا اسی طریقے سے تھوڑی سی بات تو ذرا سی دل جوئی ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ انسان کے ذہن میں بھی اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ایسی بات ڈال دیتے ہیں جو بڑے بڑے عقلاء کے ذہن میں نہیں آتی، تو جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس کی سب صورتیں ہو سکتا ہے کہ عورتیں کے ذہن میں کوئی بات آ جائے تو تھوڑا سا دوسرے رخ تھوڑا سا غور کر لیں، مگر اس کی رائے کو، اس کے قول کو فیصل ماننا تو الگ رہا، فیصلہ اس کے مطابق کریں یہ بات تو الگ رہی، اس کو کچھ بھی وقت نہ دیں۔ مان یہ کہ دراصل جیسے بیگم کو پیار کر لیا تھوڑا سا، ایسے یہ بھی پیار کی بات چلیے، کیا خیال ہے؟ اگر وہ بات اس کی ماننا بھی اپنی عقل میں آئی مردوں کے مشورے سے تو ٹھیک ہے بیگم تیری بات صحیح ہے دیکھیں، اور اگر نہیں آئی تو اس کو پیار کر دیں، ٹھیک ہے تو ایسی صحیح ہے، ماشاء اللہ تعالیٰ بہت اچھی ہے، کوئی بات نہیں۔
ایسے کر کے تھوڑی سی اس کی دلجوئی کے لیے کر لیں۔ زمانے کے لحاظ سے احکام میں تغیر ہو جاتا ہے کچھ۔ یہ جو میں نے بات بتائی ہے تھوڑی سی بات پوچھ لیا کریں، شریعت میں تو یہ بھی نہیں ہے۔ شریعت میں یہ ہے کہ پوچھو ہی مت، عورتوں سے پوچھنے کی بات ہے ہی نہیں، مرد کریں آپس میں۔ جب اس سے مشورہ آپ کو استشارہ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے تو وہ آپ کسی بھی نیت سے پوچھیں، وہ تو غلط ہو جائے گا۔ پوچھتے کیوں ہیں؟ بالکل مت پوچھو۔ بس وہ زمانے کا تغیر ہے۔ عورتوں کو لوگوں نے بنا رکھا ہے اپنے سردار، اپنے بادشاہ بنا رکھا ہے، تو اس سے اتار کر ذرا سی بات کہ چلیے ایک دم گرانے کی بجائے تھوڑی سی لیپا پوتی کر دیں، اس کو تھوڑی سی تسلی ہو جائے۔ تو یہ زمانے کے تغیر سے ایسا ہوا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ قطعاً نہیں پوچھنا چاہیے۔ اصل بات تو وہ ہے۔ خاص طور پر رشتے جیسے معاملے میں زیادہ سے زیادہ اتنی بات کہ کسی لڑکی کو دیکھنے گئے تو مرد اس کو تو دیکھ نہیں سکیں گے، کوئی خاتون جا کر دیکھ لے، دیکھ کر یہ بتا دے کہ اس کی شکل و صورت کیسی ہے۔ وہ بھی جو عورت دیکھنے جائے گی نا تو اسی شکل و صورت سے زیادہ دیکھے گی کہ اس کا فیشن کیسا ہے، مال کتنا ہے، اور وہ اس کو کیا کہتے ہیں، ایڈوانس ہے یا نہیں، وہ لڑکی ایڈوانس اپ ٹو ڈیٹ وہ ایسی ہے یا نہیں، وہ تو ان چیزوں کو دیکھے گی۔ عورتوں میں تو حب مال بہت ہوتی نا، حب مال اور حب جاب بہت زیادہ، وہ تو ایسے دیکھ کر کے لائے گی۔ بعض لوگ یہ عذر بتاتے ہیں کہ بہو کو اگر ساس دیکھ کر لائے گی تو وہ چونکہ ساس کے ساتھ بہو کو رہنا ہے، تو اگر ہم نے کہیں رشتہ کر دیا تو پھر وہ بیوی ہمیشہ لڑتی رہے گی، دیکھیے ایسی لے آئے، ایسی لے آئے، ایسی لے آئے، وہ اس کی مصیبت اسی کے ساتھ۔ جب کہیں کوئی اشکال ہوگا تو ہم کہہ دیں گے کہ تمہاری لائی ہوئی۔ اپنی جان چھڑانے کے لیے مرد ایسے کر لیتے ہیں۔ یہ خیال بھی بالکل غلط ہے، اس لیے کہ اللہ کے قانون کے خلاف کر کے آپ کسی بھی مصلحت سے کام کریں گے تو وہ مصلحت نہیں ہے، نتیجہ اس کا عذاب ہی عذاب ہوگا۔ کوئی مصلحت اللہ کے قانون کے خلاف نہیں چل سکتی۔ دوسرے بات کہ عورتوں کے سپرد جب کر دیتے ہیں تو دنیا میں یہ بتائیں کہیں ساس اور بہو کا آپس میں نباہ ہوا؟ کہہ دیں آپ کسی اپنی والدہ سے کوئی کہہ دے کہ جا کر وہ تلاش کر ہمارے لیے بیٹی تلاش کر کے لائیں آپ خود، یا یہ ہے کہ آپ اپنی وہ بیگم سے کہہ دیں کہ اپنے بیٹے کے لیے ہم تلاش نہیں کریں گے، تم تلاش کر کے لاؤ، تاکہ بعد میں پھر وہ نہ ہو گئی ایسی ہے اور ایسی ہے اور ایسی ہے۔ وہ تلاش کر کر کے جو لائے گی تو لڑیں گی، تو پھر بھی وہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ لڑیں۔ یہ تو دنیا میں ناممکن ہے کہ وہ بہو اور ساس نہ لڑیں، ناممکن تو نہیں ہے، ناممکن نہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ تعالی ہمارے ساتھ اللہ کا کرم ہے، ہمارے ساتھ اللہ کا کرم ہے۔ جب میں نے شادی کی تو والدین بہت خوش، پہلے سے بھی زیادہ خوش رہے۔ اپنے بچوں کی شادیاں کی الحمدللہ تعالی، یہاں بھی سارے سب خوش ہیں، کوئی کسی کو کسی سے ذرا برابر بھی کوئی اشکال نہیں ہے۔ اگر بات ہوتی ناممکن تو پھر تو یہ بھی نہ ہوتا، مگر وہ عام طور پر ناممکن ہوتی ہیں۔ اور ہمارے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا تو انوار رشید میں اپنے پڑھا ہی ہوگا کہ شادی کے موقع پر میں نے کیا کیا اور کیسی کیسی دعائیں کی اور اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی مدد فرمائی۔ وہ تو قصہ ہو گیا، اللہ کی رحمت ہو گئی۔ عام طور پر کیا ہے، آپ نے کہہ دیا بیگم سے کہ لڑکی تلاش کر کے آپ ہی لائیں، یا داماد تلاش کر کے آپ ہی لائیں، عورتوں کے ذمے لگا دیا۔ عورتوں میں تو عقل اتنی ہوتی نہیں ہے، وہ کتنی تلاش کر کر کے لائیں، اور جیسے شادی ہوئی دوسرے تیسرے دن پھر وہی قصہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک عورت یہ کہہ رہی تھی کہ جب میں بہو بن کر آئی تو ساس اچھی نہ ملی، اور جب میں بہو اپنے گھر میں لائی تو بہو اچھی نہ ملی۔ یہ نہیں کہتی کہ میں اچھی نہیں ہوں، بہو بن کر آئی تو ساس سے لڑتی رہی، اب وہ اپنی بہو لائی تو اپنی بہو سے لڑ رہی ہے، تو یہ نہیں تسلیم کرتی کہ خرابی اس میں ہے، ادھر ساس سے بھی لڑتی رہے، بہو سے بھی لڑ رہی ہے۔ تو یہ کہہ رہی ہے کہ جب میں بہو بن کر آئی تو ساس اچھی نہ ملی، اور جب اب ساس بنی اور بہو کو لائی تو بہو اچھی نہیں ملی۔ وہ سارا اعتراض دوسروں پر، وہ تو آپ کتنا بھی عورتوں کے سپرد کر دیں اپنی جان چھڑانے کے لیے، وہ تو لڑیں گی لڑیں گی لڑیں گی۔
جب تک دین نہیں ہوگا تو لڑیں گی اور آپ کو بھی تباہ کریں گی، خود بھی تباہ، آپ کو بھی تباہ. اس لیے یہ نظریہ کہ بعد میں جس کو وہ عورتیں لائیں گی تو ان کے ساتھ مصالحہ رہے گا، وہ ایسا نہیں ہو سکتا. وہ لڑائی تو ہوتی رہے گی. یہ 3 نمبر ہو گئے. پہلی بات تو یہ کہ دینداری کے تقاضے کو ہمیشہ مقدم رکھیں. دوسری یہ کہ استخارہ. تیسری یہ کہ استشارہ کی اہمیت استخارہ سے بھی زیادہ ہے، اس لیے دوسرے نمبر میں کہنا چاہیے استشارہ اور تیسرے نمبر میں استخارہ. قرآن کریم میں استخارہ کا ذکر تو نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کا بیان فرمایا ہے، اور وہ بھی اتنی اہمیت سے جیسے کہ قرآن، مگر نص قرآن میں استخارہ نہیں ہے، استشارہ ہے. اس لیے مشورہ کن لوگوں سے اس کی میں بتا رہا تھا. اول نمبر میں عورتیں کٹ گئیں. خاص طور پر شادی کے بارے میں شریعت نے عورت کو تو کوئی اختیار دیا ہی نہیں ہے، نہ ماں کو، نہ بہن کو، نہ بیوی کو، کسی قسم کا کوئی اختیار قطعاً شریعت نے نہیں دیا ہے. تو سوچیں کہ مسلمان ہیں، مسلمان کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا حکم اس کے مقابلے میں کیا ہو سکتا ہے؟ کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے. کتنی ہی پارسا ہو، کتنی ہی ولیت اللہ ہو، کیسی ہی رابعہ بصریہ ہو، کتنی ہی ولایت کے درجات طے کر کے آسمان پر اڑتی ہو، کہیں سمندر میں چلی جائے تو ایک اس کا وہ جو قطرہ بھی اس کا وہ کہیں سے دامن تر نہ ہوتا ہو، ایسی بڑی ولیت اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ شادیوں میں عورت کو کوئی اختیار نہیں، قطعاً کوئی اختیار نہیں ہے. ان لوگوں کو جن کو شادی کرانے کا بچوں کا اختیار ہوتا ہے ان کو اولیاء کہتے ہیں. اس کا مفرد ہے ولی. لڑکیوں کے لڑکوں کے شادیوں کے ولی کون ہیں، یعنی کن کو اختیار ہے، ان کی جمع اولیاء کون ہیں. نابالغ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، بغیر ولی کے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے. اور بالغ جو ہے اس کے لیے ولی کی رائے معلوم کرنا بعض صورتوں میں ضروری ہے، بعض صورتوں میں ضروری نہیں ہے. اس کی تفصیل تو فقہاء اور علماء جانتے ہیں. بہرحال جہاں ضروری ہے، جہاں ضروری نہیں، اولیاء جتنے بھی ہیں وہ مرد ہی مرد ہیں. کسی عورت کو رائے دینے کا اور کسی قسم کا کوئی اختیار قطع نہیں. پورے خاندان کی عورتیں چیختی رہیں، چلاتی رہیں، سر پیٹتی رہیں، جن کو شریعت نے اختیار دیا مردوں کو، بس وہ کام کریں گے، دوسرے کسی کے اس میں کوئی اعتبار نہیں ہے. ایک تو یہ قصہ، عورتوں کا قصہ تو استشارے میں پہلے نمبر میں کٹ گیا، مت پوچھو کچھ بھی ان سے. ایک حدیث عورتوں کے مشورے کے بارے میں اور سن لیجئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یفلح قوم ولو امرهم امرأة. وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی جنہوں نے اپنے کسی معاملے میں کسی عورت کو مختار بنا دیا، اس کے سپرد اپنا معاملہ کر دیا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. لن یفلح، ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی. یہ جو بتایا گیا کہ عورتوں سے مشورہ نہ لیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب معاملہ ان سے مشورہ نہ لے. البتہ اگر عورتوں کا اپنا معاملہ ہو تو اس میں جیسے پہلے بتایا کہ صاحب معاملہ کی رائے تو سب سے زیادہ راجح ہوتی ہے، اسی طریقے سے کسی عورت کا اپنا ذاتی معاملہ ہو تو اس میں اس کی رائے سب سے زیادہ راجح ہوگی، بشرطے کہ اصول شرعیہ کے خلاف نہ ہو، اس کے مطابق ہو.